الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں شعر کہہ رہا ہے کہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. سوز جامی ملے نعت خالد لکھوں، سوز جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے. عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اچھا یہ شعر میں اکثر جہاں پر بھی محفل ہوتی ہے پڑھتا ہوں، اور پڑھنا بھی چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ اس کو پڑھنے میں ویسے بھی مزہ آتا ہے، بلکہ ایک دل سے پڑھیے تاکہ انشاءاللہ الکریم حضور کے صدقے ہماری بھی بیڑی بن جائے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، میرے نبی علیہ السلام کو یاد کرنے سے بندے کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. کہ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. ایک دو شعر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں پیش کروں گا. کیا حفظ و قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا حفظ و افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا. انگلیاں
ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیم پنجا بے رحمت کی ہے جاری واہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری اس سلسلے کی تیسری محفل ہے۔ پہلی محفل ہماری دوحہ براؤن خیل ربی مسجد کے اندر منعقد ہوئی، جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس محلے کے اور بھی جو دوسرے نوجوان تھے سب نے ساتھ دیا، اور دوسری محفل جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہماری ہوئی وہ امیر خیر مسجد کے اندر ہوئی۔ الحمدللہ امیر خیر مسجد والوں نے بھی بڑا تعاون کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سلسلے کی اب تیسری محفل ہے جو مسجد سالار کے اندر منعقد ہوئی ہے، اور اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں خصوصاً بالخصوص اس مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا شہزاد رضوی صاحب کا کہ انہوں نے اس حوالے سے بڑا تعاون کیا، اور خصوصاً بالخصوص اس مسجد کے امام اور جو کمیٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم نے بھرپور تعاون کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعاون قبول فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، اس مسجد کی ایک کوالٹی آپ کو بیان کروں۔ ویسے میں بھی سالار ہوں اور مسجد بھی سالار ہے، لیکن ایک کوالٹی اس کی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اس مسجد کے حوالے سے کہ کئی سال شاید سال ہو چکے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر ماہانہ محفل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ دیکھیں ہمارے یہاں سالانہ محفلیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کے اندر ہر مہینے کو محفل ہو رہی ہے، تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محلے پر بہت خصوصی کرم نوازی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور دین میں جو ان کا جذبہ ہے مزید بلند فرمائے، اور جو پیارے بھائی ہمارے تشریف لائے جہاں سے بھی محلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمایا۔ اب ایک ایک کا میں نام تو نہیں لے سکتا، الحمدللہ مسجد فل ہے، اور یہ آپ تمام بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ آئے ہیں تو یہ آپ در حقیقت اللہ اور رسول کے بلائے ہوئے ہیں۔ آپ ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ اس مشن کا حصہ ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو 40 سال گزر چکے ہیں، آج تک انہوں نے مسجد کے اندر قدم نہیں رکھا۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے آج تک رب کے سامنے ایک مرتبہ بھی 40-50 سال گزر چکے ہیں، ایک مرتبہ بھی رب کے سامنے انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو سارا سال گزر چکی ہے اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، لیکن ان کو کئی سال گزر چکے ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو کئی سال گزر چکے ہیں اور انہوں نے کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ اور رسول کا پر کرم ہی تو ہے کہ آج آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رب کا کرم ہی تو ہے کہ آپ اس مشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً کسی کو کسی بھائی نے دعوت دی ہوگی تو کسی نے دعوت دی ہوگی تو وہ پہنچایا ہے، تو یہ آپ پر رب کی کرم نوازی ہی ہے۔ دیکھیں اگر میں کسی کو دعوت دیتا ہوں، اب وہ آئے یا نہ آئے، ثواب تو کھڑا ہے، میرا ثواب تو کھڑا ہے نا، کہ میرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا۔ آ گیا تو سبحان اللہ، نہ آیا تو ثواب تو کھڑا ہے۔ تو بھئی دعوت دینے کا یہ بھی ایک اللہ کے فضل و کرم سے
انبیاء کرام نے ہی دعوت ہی کو دی ہے، اسی دعوت کی ذریعے ہی تو دین آگے پہنچا ہے۔ آج چونکہ ایک نئے انبیاء نے تو آنا نہیں ہے، تو یہی امت انشاءاللہ کھڑی ہوگی اور یہی رسول اللہ کی امت کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ایک علاقے کے اندر تبدیلی رونما کرے گی۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ دعوت دیں، جب سارے آپ حضور کی دین کے لیے اٹھیں گے اور دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ الکریم کو وقت دور نہیں کہ سارے توحید کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے پچھلی محفل کے اندر بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ محفل میں آنے سے بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ بھئی محفل میں آ چکے ہیں پتہ نہیں کیا حاصل ہوگا، بس سنیے، نہیں بھئی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی اسلامی بھائی پرسنل پہ رابطہ کرتے ہیں، وہ سچی توبہ کر رہے ہیں، تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ سب لوگوں کی دعوت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ الکریم تبدیلی رونما ہوگی۔ اب دیکھیں، دنیا کا دستور ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ایک ملک اگر دوسرے ملک کا دشمن ہے تو اب ایک ملک والا دوسرے ملک کے ہتھیاروں کا بھی اس کو علم ہوگا کہ کون کون سے اس نے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ اس ملک والے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے ملک والا کس طریقے سے اور کس انداز سے مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا کیا ہتھیار ہیں، وہ کس کس طریقے سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں، جب ایک چھوٹے یہاں تو دشمنی ایک چھوٹی دشمنی ہے، اس چھوٹی سی دشمنی کے لیے بھی چھوٹے سے چھوٹے دشمن کے لیے بھی معلومات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اس نے کس کس طریقے سے حملہ وہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک شیطان مسلمان کا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان مسلمان کا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ اب اس دشمن کے بارے میں بھی معلومات ہونا بھائی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی یہ دشمن کے پاس کون سا یعنی کہ اس نے اسلحہ رکھا ہوا ہے، کس کس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے، کون کون سا اس کے پاس ہتھیار موجود ہے، کون کون سے حربے استعمال کرتا ہے اور بندے کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے کہ ہمیں معلومات ہی نہیں ہوتی۔ آپ میں سے شاید کئی ایسے ہوں گے جن کو غیبت کی تعریف تک نہیں پتہ ہوگی، جن کو حسد کی تعریف تک نہیں پتہ ہوگی، تکبر کی تعریف تک نہیں پتہ ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان کا پتہ ہونا ضروری ہے، تبھی تو ہم تکبر سے بچ پائیں گے۔ ابھی میں آگے آپ کو تکبر کے حوالے سے بتاؤں گا، وہ بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اب دیکھیں، شیطان کے جو چال ہیں، شیطان مختلف طریقے سے بندے پر حملہ کرتا ہے۔ اب تفسیر روح البیان معتبر تفسیر ہے، اس کے اندر شیطان مردود کے لیے یعنی شیطان مردود ہوا کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، بہت ہی دلچسپ یعنی کہ ایک انوکھا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سننا ہے۔ اب شیطان کو جب پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہونے والا ہے، ان کا مٹی کا پتلا بننے والا ہے، تو اس شیطان نے اب فرشتوں سے کہا، اب فرشتوں سے کہنے لگا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو کیا آپ کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم اللہ اور رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ اب دوسری طرف شیطان دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے رب نے حکم دیا تو میں تو نہیں کروں گا سجدہ۔ اب ہوا اسی طرح، جب شیطان مردود نے کو جب کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس شیطان نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو پتلا بنا ہوا تھا اس پر تھوک دیا۔ اب یہ میں تفسیر روح البیان سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ شیطان نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مٹی کا پتلا بنا ہوا تھا اس پر تھوک دیا، اور وہ تھوک جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر پڑا۔ اب جیسے آپ کی ناف کی جگہ پر پڑا تو اب شیطان نے چونکہ تھوکا تھا، اب اس جگہ کی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا
اس جگہ کی جو مٹی ہے اس کو اٹھا کر پھینک دو. اب اس مٹی کو اٹھا لیا گیا. آپ بھی جانتے ہیں کہ بندے کا اسٹیٹ یعنی جسم ہے اور سیدھے جسم کے اندر ایک سوراخ ہے ناف کا. آج شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو آج پتہ چلا ہوگا کہ یہ سوراخ کیوں ہے. ہر بندے کا یہ سوراخ جو ہے ناف والا اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وہ بنا ہوا تھا مٹی کے حوالے سے جو پتلا بنا ہوا تھا تو یہ شیطان نے تھوکا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی مٹی کو نکال لیا تھا. آج اس لیے اس جگہ پر ہر انسان کا یعنی وہاں سے سوراخ ہے یہ ناف کا سوراخ. تو اب دلچسپ بات ہے کہ اس مٹی کا کیا کیا گیا. اب اس مٹی کو تو نکال لیا گیا تھا لیکن اس مٹی کا کیا گیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مٹی سے ایک جانور کو تخلیق کیا گیا اور اس کا نام ہے کتا. اسی مٹی سے جس کو نکال لیا گیا تھا اس سے ایک کتے کو پیدا کیا گیا. اب کتے کے اندر 3 طرح کی یعنی اس کے اندر خصلتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو کتے کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بندے سے انسیت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اور دوسرا یہ کہ بندے کے قریب بھی ہوتا ہے وفادار بھی ہوتا ہے رات کو پہرا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پھر بندے کو کاٹ بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں ہیں اس کے اندر محبت بھی کرتا ہے پہرا بھی دیتا ہے اور آخر میں کاٹ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آدمی سے انسیت کیوں رکھتا ہے. علماء فرماتے ہیں آدمی سے انسیت محبت اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی شامل ہے. اور یہ پہرا کیوں دیتا ہے رات کو. یہ اس لیے پہرا دیتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے. اور علماء فرماتے ہیں یہ کاٹ کیوں لیتا ہے. یہ کاٹتا اس لیے ہے کہ اس مٹی پر چونکہ شیطان مردود نے تھوکا تھا تو اس لیے یہ کاٹ لیتا ہے. تو آج یعنی کہ آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ کتا کا وجود کیسے ہوا اور اس کتے کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں یہ کیوں پائی جاتی ہیں. اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اب سارے فرشتوں نے لبیک کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے. اور جب اس ابلیس کی باری آئی تو یہ کہنے لگا کہ انا خیر من یہ کہنے لگا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یہ کہنے لگا میں کیوں سجدہ کروں میں بہتر ہوں میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا. اب دیکھیے شیطان نے کیا کہا ہے کہ انا خیر من کہ میں بہتر ہوں. اب تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے تعریف کیا ہے. تکبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل کہنا یہ تکبر ہے. اپنے آپ کو دوسرے سے افضل کہنا یہ تکبر ہے. اب میں اور آپ پیارے اسلامی سوچیں کیا آج اس معاشرے کے اندر یہ ایسی بیماری ہے نا تکبر. یقین مانیے کہ اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی مبتلا ہیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ چاہے وہ دینی بندہ ہے تو وہ بھی تکبر کے اندر مبتلا ہے چاہے وہ مالدار ہے تو وہ بھی تکبر کے اندر مبتلا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی عہدیدار ہے تو وہ بھی تکبر کے اندر مبتلا ہے. اور اگر کسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے خاندان اعلیٰ دیا ہے تو وہ بھی تکبر کے اندر مبتلا ہے. یعنی ہر بندہ تکبر کے اندر مبتلا نظر آتا ہے یعنی الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا رکھا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب دیکھیے اب امیر جو ہے یہ تکبر کیسے کرتا ہے. اب یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی غریب آ کر بیٹھ جائے تو یقین مانیے اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی نا کہ یہ میرے ساتھ کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے میں تو امیر ہوں. تو یہی تو تکبر ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں میں اس سے بہتر ہوں. تو یہی تکبر ہے. اب دوسری طرف دیکھیں اگر آپ نے کسی کو حسن دیا ہے تو اب وہ جب کالے کو دیکھے گا سیاہ رنگ والے کو سامنے کو یا سیاہ رنگ والے کو دیکھے گا کہے گا ماں کتنے دیے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ ماں کہاں اور یہ کہاں. اور بھائی رب نے تجھے اگر حسن دیا ہے رب نے تجھے مال دیا ہے رب نے تجھے اعلیٰ خاندان دیا ہے تو تو اس پر شکر کر نہ کہ تو تکبر کرنا شروع کر. اس میں تیرا کیا کمال ہے بھائی بتائیں نا اس میں میرا کیا کمال
ہے کہ رب نے اگر مجھے یہ حسن دیا ہے اس میں میرا کیا کمال ہے، اور جس کو کالا پیدا کیا ہے اس کا کیا نقصان؟ اگر رب نے مجھے حسن دیا ہے اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو ہوتا تو یہ کہ میں رب کے سامنے سر جھکا لیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک اچھی صورت عطا کی ہے۔ مالدار ہے تو وہ سوچتا کہ یا اللہ یہ غریب ہے جھونپڑیوں میں پڑا ہوا ہے، یا اللہ شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ کہ تم نے مجھے جھونپڑیوں میں نہیں پیدا کیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو کنڈیشن ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس رب نے اس کو خاندان اچھا دیا ہے، یہاں پر میں ضرور روکوں گا اس حوالے سے کہ جو ہمارے یہاں خاندانی سسٹم چل رہے ہیں اس حوالے سے میں روکوں گا کہ اگر رب نے آپ کو اعلیٰ خاندان دیا ہے، اصل لوگ زیادہ تر یہ کر دیا اپنے آپ کو توضیح کہ الحمدللہ میں خاندانی بنتا ہوں، بھائی یہ جملے بولنی لوگ نہیں بولنا، تقریباً عوام بولنی پہ ہونی کہ الحمدللہ بھائی میں خاندانی بنتا ہوں، لیکن یہاں پر تکبر نہ کرے نا، کہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خاندانی بنتا ہوں، اگر آپ زیادتی بھی کریں گے تو میں معاف کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے مجھے خاندانی بندہ بنایا ہے یار۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم خاندانی بندے ہیں، اور پھر ہم اپنی جو خاندانی جو کوالٹیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ہمارے فلاں نے جی قتل کیا ہوا ہے، ہمارے فلاں نے یہ کیا ہوا ہے، ہمارے فلاں نے وہ کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ خاندانی بندے کی جو کہیں ایک کوالٹی نہیں ہے، بلکہ خاندانی بندے کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ رب کے سامنے سر جھکا دے کہ یا اللہ وہ بھی لوگ موجود ہیں، وہ قومیں بھی موجود ہیں، وہ خاندان بھی موجود ہیں جن کا تذکرہ بھی نہیں ملتا، جن کی قومیں ہلکی قومیں ہیں، لیکن اگر رب نے مجھے قوم اچھی عطا کی ہے تو میں رب کا شکر ادا کروں گا، میں رب کا شکر ادا کروں کہ یا اللہ تو نے مجھے اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے، نہ کہ تکبر کرنا شروع کر دوں کہ میری جو قوم ہے، میری قوم کی بات ہی ہو رہا ہے، اس کی قوم یہ اس کی قوم کا کیا ہے۔ ہم اپنی قوم کی اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی اور علاقے میں جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، میں دودھ خیر آ رہا ہوں، ہم دودھ خیر والے۔ اب بھائی دیکھیں، اگر میں جی کہہ رہا ہوں تو یہ سوچنا چاہیے میری نیت کیا ہے اس میں، کیا میں اس لیے تو نہیں کہہ رہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں، بھائی ہمارا علاقہ بڑا ہے اس حوالے سے۔ پیارے اسلامی بھائی یہی تو تکبر ہے، یہی تو تکبر ہے، اور یہ تکبر آپ کو کہاں لے جائے گا؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں رب ذوالجلال قرآن پاک میں فرماتا ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، متکبرین کو رب پسند نہیں فرماتا، جو مغرور ہیں جو تکبر کرتے ہیں رب ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے کل قیامت والے دن جب جہنمیوں کی جو نچوڑ ہوگا نا، جو پیپ ہوگی، وہ اس کو پلائی جائے گی، سما معاذ اللہ۔ اب یہ متکبر شخص کو جہنم کے اندر ان کا نچوڑ اور ان کا گندا پانی اور جو ان کی یہ پیپ وغیرہ ہوگی وہ اس کو پلائی جائے گی۔ اب معاذ اللہ دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے تکبر کرنے کی وجہ سے میرا یہ حال ہو جائے، اور یہ بھی دیکھیں کہ شیطان نے صرف کیا لفظ کہا تھا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں حضرت آدم سے، میں بہتر ہوں۔ اس جملے نے اس کو عثمان کی بلندیوں سے اتار کر زمین کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اس صرف ایک جملے نے انا خیر من کہ میں بہتر ہوں، اس جملے نے اس کی ساری زندگی کی جو نیکیاں تھے وہ برباد کر کے رکھ، صرف یہی جملہ تھا۔ اور آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم تو اتنے نیک و پرہیزگار بھی نہیں ہیں، اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ جی میں اور آپ خود سوچیں، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن جی ہر بندے کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے جب چلتا ہے اور جب یعنی کہ اس کی رفتار ہے یا جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان بھی نہیں ہونا، اب بالفرض ایک بندے نے اسلحہ نکالا، پسٹل نکالی، ٹھیک ہے، اب وہ پسٹل بابا بھائی نکالتا ہے،
اب آپ ایمان سے بتائیں اس کی نیت کیا ہے؟ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کی نیت کیا ہے؟ جب وہ خود ہی یہاں بیٹھا ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ خود سوچے کہ کیا یہاں کوئی کشمیر کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے؟ آپ بھی بتائیں، کیا کشمیر کے ساتھ جو کشمیر والے جن کے جو مخالفین ہیں کیا ان کے ساتھ جنگ کوئی ہمارا ارادہ ہے؟ کوئی ہم لڑ رہے ہیں یا ہم نے پسٹل اس لیے نکالا ہے کہ کوئی دشمن ہمارا یہاں پر ہمارا یار کون دشمن ہے؟ ہم سارے تو بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر پسٹل کیوں نکال رہے ہیں؟ کس کو دکھانے کے لیے بھائی نکال رہے ہیں؟ خدا کی تھوڑا سا سوچیے، کیا میں اس لیے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو پسٹل یا ہتھیار اس لیے نکالتا ہے کہ میرا عوام کے اندر، مسلمانوں کے اندر روح اور دبدبہ بن جائے، تو اس کا یہ ہتھیار نکالنا بھی حرام ہے۔ علماء کرام موجود ہے کہ اگر ہتھیار اس لیے وہ نکالتا ہے کہ میرا عوام کے اندر روح دبدبہ بن جائے، میرا ایک نام بن جائے، تو یقین مانیے یہ پسٹل نکالنا بھی آپ کے لیے حرام ہے، یہ چاقو نکالنا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور آج ہم چاقو نکالتے ہیں، پسٹل نکالتے ہیں، کس لیے نکال رہے ہیں؟ تو خدا یہ اپنے آپ پر غور کریں۔ اگر تم اس لیے نکال رہے ہو کہ سامنے والا دیکھے گا تو کہے گا کہ بھئی باقی خاندانی بندہ ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ تکبر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اور یہی تکبر دیکھیں کتنی بلندیوں سے فرشتوں کا استاد تھا، یہ مردود شیطان فرشتوں کا استاد تھا، اس کی بڑا ایک نام اور روب دبدبہ وہاں تھا، ایک مقام و مرتبہ تھا فرشتوں کے ہاں، لیکن اس نے ایک جملہ کہا تھا، آنا خیر من، رب نے اس کو دھتکار دیا اور مردود کرا دیا۔ اللہ نہ کرے مجھے بھی اور میرے اعمال کو بھی ضائع کر دیا جائے اور مجھے بھی رب تبارک و تعالیٰ مردود کر دے، تو میرا کیا بنے گا؟ یہ میں اور آپ سوچیں، کیوں یار مسلمانوں پر ہم اپنا روب دبدبہ بنانا ہے تو کافروں پر بنائیں، مسلمانوں والی چال اختیار کریں، انشاءاللہ جب تاکہ وہ آپ کو دیکھیں تو وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں مسلمان آتا ہے، نہ کہ یہ ہو کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹنا شروع کر دیں۔ آج ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں کسی مسلمان کا دل دکھانا، علماء موجود ہیں کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ کعبے کو گرا دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھانا، یہاں تو جب وہ پوری اس کی دکان ہی لوٹ کے جا رہا ہے تو کیا اس نے، دیکھیں کتنے بندوں کا اس نے پورے خاندان کا دل دکھایا ہے۔ تو خدایا ایسا کام نہ کرے۔ میں الحمدللہ ویسے حقیقتاً میں بات کروں تو خیر والوں کا مجھے بہت زیادہ امید ہے۔ دیکھیں یہ نوجوان جو آئے ہوئے ہیں، آپ نہیں دکان اس کو کوئی سوکھا کرنے کا تو یہ نام دیتے آنا، کوئی کتوں چھوٹ کے آیا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے یار اس نبی کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، کس محلے سے آیا ہوا ہے سردی میں، اور یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں دنیا والی بیٹھا ہوا تھا مفتی عارف صاحب کے پاس، تو مفتی عارف صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے دعوت خیر والوں کے اندر میں نے دینی رجحان بہت دیکھا ہے، کہ آپ کے جو دعوت خیر والے ہیں یہ دین کے ساتھ اٹیچ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جو میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ہمارے دور سے کسی عالم کو بلائیں تو بھی اتنا رش ہے جیسے آپ نہیں ہونے کو بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں آپ کتنے بندے جمع ہو چکے ہیں، تو دیکھیں یہ الحمدللہ مجھے امید ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کریم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کبھی بھی اسلحہ نہیں نکالیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بھئی ہم نے رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے کسی بندے کو راضی نہیں کرنا، ہم نے کسی بندہ یا کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی بندے یا جو بھی ہے ہم نے کسی کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے رسول اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یارو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر نام بھی بنانا ہے تو دین میں آئیے نام بنائیے، جیسے ممتاز قادری نے نام بنایا ہے۔ اگر بھئی نام ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ بہت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تاکہ میرا نام بن جائے، معذرت کے ساتھ اگر نام ہی بنانا ہے تو دین کے اندر آئیے، جیسے امیر اہل سنت نے نام بنایا ہے۔ بھئی نام ہی بنانا ہے کس طرح نام بنائے نا، 200 ملک کے اندر جس نے دین کا نیٹ ورک پھیلا دیا اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں، اس طرح نام بنائیے نا، کوئی پتہ تو چلے کہ باقی کوئی رسول اللہ کا غلام ہے، نہ کہ ایسا ہو کہ دوسرے بھی کہیں کہ چنگا ہے جاننا مرا ہے جان، ایسے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں معاذ اللہ۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پیچھے والا کہہ ہوتا ہے چنگا ہے جان چکی اور کام کی تو ہے۔ اب دیکھیں ایسے بندے کے بارے میں پھر خود سوچیں کیا حکم ہوگا۔ تو خدایا
ان باتوں کو ذہن میں رکھیے اور انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ و رسول آپ پر کرم نوازیاں ایسی کرے گا کہ آپ کی غیر سے رب تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا. آپ بس مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مسلمانوں کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کریں. اب چونکہ جہاں تک یعنی کہ وہ واقعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اب شیطان نے اپنا فلسفہ اور اپنی تھیوری پیش کرنا شروع کر دی اور کہنے لگ گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اب یہاں پر بھی علماء نے اس کو صورت رد کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تھیوری اور یہ فلسفہ جو شیطان نے پیش کیا ہے یہ تھیوری اور فلسفہ ہی غلط ہے. آپ فرماتے ہیں دیکھیں، نمبر 1 آگ میں تیزی ہوتی ہے اور بے قراری ہوتی ہے، اور یہی انہی باتوں سے جو تکبر آتا ہے. آگ کے اندر تیزی ہوتی ہے اور بے قراری ہوتی ہے، اور انہی باتوں سے جو تکبر آتا ہے، اور مٹی میں سکون ہوتا ہے اور وقار ہوتا ہے اور انکساری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آگ اور مٹی کا کمپیریزن یعنی اس کے درمیان برابری کر رہے ہیں، ان کا تقابل کیا جا رہا ہے کہ بھئی کون سی چیز بہتر ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ آگ سے مٹی بہتر ہے. یعنی شیطان نے جو فلسفہ اور تھیوری پیش کی تھی اور کہا تھا کہ نہیں بھئی میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں بہتر ہوں یہ مٹی سے، علماء فرماتے ہیں یہ تیری تھیوری ہم تیرے منہ پہ مارتے ہیں، یہ تیری تھیوری غلط ہے. تھیوری یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آگ میں تیزی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے اور انہی باتوں سے تکبر آتا ہے، اور مٹی میں سکون اور وقار ہوتا ہے اور انکساری ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ آگ جنت میں نہیں ہوگی، مٹی جنت میں نہیں. بھائی آگ جنت میں نہیں ہوگی لیکن مٹی جنت میں بھی ہوگی. اور تیسری وجہ بتاتے ہیں کہ مٹی میں اگر امانت رکھی جائے تو مٹی حفاظت کرتی ہے. کوئی چیز آپ نے مٹی میں رکھ دی تو آپ جب بھی اس کو نکالیں گے تو وہ محفوظ ہی رہے گی، لیکن آگ میں ڈالیں تو آگ اس کو جلا دیتی ہے. تو بھی پتہ چلا کہ مٹی افضل ہے. اور کہتے ہیں کہ مٹی کو آگ ختم نہیں کر سکتی لیکن مٹی آگ کو ختم کر دیتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تھیوری اس کی غلط ہے، بلکہ مٹی ہی افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے. بہت سارے دلائل دینے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے فلسفے بڑے پیش کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں جب حکم آ گیا ہے، کچھ لوگوں کا یہ ایک مسئلہ بھی بنا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو وہ اپنے فلسفے اور اپنی تھیوری پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور مومن اور مسلمان بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ رب کے حکم کے سامنے اپنی تھیوری اپنا فلسفہ پیش کرے، بلکہ وہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور لبیک کہہ کے فرشتوں کی سنت پر عمل کرتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے دیکھیں بالفرض اب کوئی شخص کہتا ہے، آپ بھی دیکھیں کئی لوگ فلسفے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح مرد کو 4 شادیوں کا حق ہے اسی طرح عورت کو بھی ہونا چاہیے. اسی طرح کچھ فلسفے جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے عورت کو بھی ہونا چاہیے. اگر مرد کی گواہی 1 ہے تو عورت کی 2 کیوں ہے؟ اس طرح کے کہتے ہیں کہ مرد اگر باہر نکل سکتا ہے تو عورت بھی بے پردہ باہر نکل سکتی ہے. میرا جسم اور میری مرضی والا فلسفہ، تو ہم ان کا فلسفہ ان کی منہ پہ مارتے ہیں اور فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ان معاملات کے اندر، ان احکام کے اندر رب کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک یا اللہ، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں اور تیری حکمت کو تسلیم. تو یہ مومن کا کام ہوتا ہے. مومن یہ نہیں کہتا کہ یہ کیسے ہے. اگر یہ کہیں، یہ فلسفے جھاڑنا شروع کر دیں، پھر کوئی اٹھ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے بھی فجر کی 2 رکعتیں کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں. بھائی کوئی بھی کھڑا ہو کہہ سکتا ہے کہ اگر فجر کی 2 رکعتیں ہیں، کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی 2 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں. اگر عشاء کی 4 ہیں تو وہ کہے 4 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں. تو ہم کہیں گے بھئی یہ شریعت کے احکام ہیں، جب اللہ اور رسول نے بیان کر دیا ہے تو بات ہی ختم. بس ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھنا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، نہ ماننا یہ شیطان کا کام ہے. نہ ماننا اور اپنی تھیوری پیش کرنا، اپنا فلسفہ پیش کرنا، اپنا کویسچن مارک کریٹ کرنا، یہ شیطان کا کام ہے. اور مان لینا یہ فرشتوں کا کام ہے. ہم ماننے والے ہیں، ہمیں ماننے والا ہی بننا چاہیے. اور پنجابی یہ لوگ ہیں نا، بڑا خوبصورت ایک جملہ فرمایا، اکثر پیر صاحب بھی فرمانے ہیں
کہ اسی منن والے اسی سوچن والے ہیں، اسی منن والے اسی سوچن والے نہیں، اور باقی مننے والے بنے، سوچنے والے نہ بنے، کیونکہ شیطان نے بھی تو یہی سمجھا تھا نا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے ریاضت کی ہے، اور یہ بندہ ابھی اس کو بنایا جا رہا ہے اور میں اس کو سجدہ کرنا شروع کر دوں۔ فرشتوں کے ذہن میں بھی آیا ہوگا شاید، لیکن فرشتوں نے یہی کہا کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ چکا ہے تو مانیں گے، لیکن دوسری طرف شیطان اس نے فلسفے جھاڑنے شروع کر دیے، تو خدا را فلسفہ نہ جھاڑا کرے بلکہ اللہ اور رسول کے احکام کو مانا کرے۔ اب شیطان چونکہ نکال دیا گیا، تو اب شیطان نے رب سے سوال کیا، رب سے سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے اپنے پیغمبر بھی بھیجنے ہیں، تو نے کتابیں بھی بھیجنی ہیں، میری پیغمبر اور میری کتابیں کیا ہوں گی؟ بہت ہی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شیطان کے وار جو ہیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ شیطان نے کہا، کیونکہ لڑائی کا اعلان کر دیا، کہ جاننا میں تجھ سے لڑائی کروں گا، تو مجھے بھی وہ طاقتیں دی، مجھے بھی وہ چیزیں دی تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ تو اب اس نے کہا کہ یا اللہ، تیرے تو پیغمبر بھی ہوں گے، تیری کتابیں بھی ہوں گی، میرے پیغمبر اور میری کتابیں کیا ہوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے، کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے۔ خدارا یہ بات ذہن میں رکھیے، آج کچھ لوگ ہاتھ جو چیک کروانے والے آتے ہیں نا، ہاتھ چیک کرتے ہیں، لکھیوں سے کہتے ہیں کہ تیری اس کو پتہ نہیں چلنا، بلکہ اللہ اور رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے وہی تقدیر ہے، تو نہ ہی ان کے پاس جانا چاہیے، ان کائنوں اور نجومیوں کے پاس جو یہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ چیک کر کے بتاتے ہیں یا جو کالا علم وغیرہ کرتے ہیں، ان کے پاس جانا حرام ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں یہی تو شیطان نے کیا کہا کہ زیادہ میرے پیغمبر کون ہوں گے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر تیرے یہی ہوں گے۔ اب شیطان نے عرض کی کہ مولا میری کتاب کیا ہوگی؟ تیری تو کتاب قرآن پاک ہوگی، تیری جو حضور علیہ السلام کی، تو میری کتاب کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری کتاب جھوٹے اشعار ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ شعر و شاعری میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، کسی کو دیکھیں تو سٹوری لگائی ہوئی ہے شعر و شاعری کی، ٹھیک ہے، تو ان باتوں سے بھی گریز کریں۔ اور جھوٹے اشعار جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناول وغیرہ، تو یہ کس کی ہے؟ یہ شیطان کی کتاب ہے، یہ مومن کی کتاب نہیں ہے۔ اگر مومن نے کتاب پڑھنی ہے تو قرآن پاک پڑھے گا، تو مومن کی کتاب قرآن پاک ہے، مومن کی کتاب یہ اشعار نہیں ہے۔ اب آگے پھر عرض کی کہ میرا مؤذن کون ہوگا؟ اذان مؤذن کون ہوگا؟ کیا چیز ہوگی؟ تو فرمایا موسیقی اور ناچ گانا یہ تیرے مؤذن ہوں گے۔ اب دیکھیں، موسیقی یہ شیطان کا مؤذن ہے۔ اور پھر عرض کی کہ میری مسجد کیا ہوگی؟ شیطان نے عرض کی کہ میری مسجد کیا ہوگی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجد ہوں گی۔ ان فتنوں میں آپ بھی جانتے ہیں پیارے اسلام بھائی کہ جی سما معذلہ آپ جائیں فیصل آباد کے اندر یا لاہور وغیرہ کے اندر، تو عورت پردے والی بھی ہو نا، وہ بھی محفوظ نہیں ہے اس بازار کے اندر۔ ایسے بازار ہیں کہ مونڈے سے کندھے سے کندھا مس ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر سما معذلہ کیا نہیں ہو رہا ہوتا وہ آپ بھی جانتے ہیں، سما معذلہ۔ تو یہ فتنہ انگیز بازار دھوکہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ طرح طرح کی فحاشی اور بیانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے شیطان سن، تیری مسجد یہ فتنہ انگیز بازار ہوں گے، تو خدا ان بازاروں سے بھی بچیں۔ اور پھر کہتا ہے فرشتہ، وہ شیطان عرض کرتا ہے کہ یا مولا میرا کھانا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کھانے پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا کھانا ہوگا۔ آج کئی لوگ ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا کھاتے ہوئے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، تو پتہ چلا کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے آگے کہا کہ میرا پانی کیا ہوگا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نشیلی چیزیں، شراب نشہ آور چیزیں جو ہوگی وہ تیرا پانی ہوں گی۔ آج آئے شرابیوں، دیکھو خدارا اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کرو کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ شراب پینا یہ شیطان کا پانی ہے، یہ مومن کا پانی نہیں ہے، تو خدارا شراب سے بچیے۔ اور پھر عرض کی
کہ میرا جال کیا ہوگا. اب بہت بڑی بات ہے یہاں پر. اس کا مین جو جال ہے جس کے ذریعے شیطان بندے کو بالکل اپنے قابو میں کر لیتا ہے. شیطان نے پوچھا کہ مولا میرا جال کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی، عورتیں تیرا جال ہوں گی. اب پیارے اسلامی بھائیو آپ خود سوچیں، آج فرینڈ شپ بنائی ہوئی ہے، لڑکیوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سما معاذ اللہ، یعنی کہ وہ غیر محرم ہے، وہ آپ کا حرام ہے اس کے ساتھ فرینڈ شپ رکھنا اس طرح. لیکن فرینڈ شپ رکھی جا رہی ہے اور پھر رات کو کئی ٹائم تک یعنی کہ ان کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں. سما معاذ اللہ. تو خدایا ان چیزوں سے بچیے اور آئیے رسول اللہ سے پیار کیجیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی لڑکی کی محبت تنگ کرے یا کسی لڑکی کی محبت تنگ کرے تو آپ کہیں ہر جا سے رسول اللہ کا پیار کرنا. بس یا کر کے تو دیکھیں. میں نے ایک بھائی کو اس طرح کہا کہ بھائی جب آپ نے وظیفہ بنا کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کہیں پر بھی آپ کہیں میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، یہ آپ وظیفہ بنا لیں. واللہ اللہ کی قسم سے وہ خود مجھے کہہ رہا تھا کہ میں 15 سال سے ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے جب سے میں نے یہ وظیفہ بنایا میں نے اس کو چھوڑ کر رسول اللہ سے پیار کیا. بھائی کافی تو دیکھیں، آئیں تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح. رسول اللہ پر ہو کر نوازیاں فرمائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم آئیں گا، پیار ہمارے کہیں اور لگے ہوئے ہوں، محبتیں ہماری کہیں اور لگی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم کہیں کہ رسول اللہ پر کرم نوازی نہیں کرتے تو یہ تو بے وفائی ہے یار. تو ایسی بے وفائی ہم نے رسول اللہ سے نہیں کرنی. تو انشاءاللہ کریم نیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے وفا کریں گے انشاءاللہ کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے جگایا. تو آپ جب اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ جگانے والا تو کوئی نہیں آیا، لیکن جگایا ہے کسی نے. تو آپ نے آواز دی کہ کس نے مجھے جگایا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نے آپ کو جگایا ہے. تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیطان سے کہا بھائی تیرا کام تو سلانا ہے، جگانا تو تیرا کام ہی نہیں ہے. تیرا کام تو سلانا ہے کہ سو جا تاکہ تیری فجر کی نماز چلی جائے، لیکن تم جگانے آ گیا ہے. تو اب یہی بات وہ کر رہا تھا تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اتنا روئے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ایک جماعت قضا ہو گئی تھی تو آپ نے ایک جماعت رہ گئی تھی تو آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کا رونا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 70 جماعت کا ثواب عطا کیا. آج ہم گناہ کر کے روتے بھی نہیں، آج ہم گناہ کر کے ایک آنسو بھی نہیں بہاتے. بہا کر تو دیکھیں انشاءاللہ الکریم رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.